جسم سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضاحت فرمائیں جی خون نکل کے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. یہ جو حدیث لوگ پیش کرتے ہیں یہ اس نے بھی پوچھی تھی ارشاد بھٹی نے نا، شاید مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھا تھا نا کہ فضائل اعمال میں یہ ہے کہ 2 صحابہ کو تیر لگا اور تیر نکل کے بہ رہا تھا، خون بہ رہا تھا، پھر بھی وہ نماز پڑھتے رہے، جبکہ امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ شاید مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھا تھا. تو یہ لوگ اکثر یہ حدیث پیش کرتے ہیں ہمارے خلاف کہ دیکھو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ تو حدیث میں دونوں صحابی نماز پڑھتے رہے ہے نا حدیث میں. مجھ سے کسی اہل حدیث نے یہ سوال پوچھا تھا، میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا یہ بتاؤ خون نجس ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں خون نجس ہے، یہ تو قرآن میں ہے. میں نے کہا یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں، فرض کر لو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹا ان صحابی کا، لیکن خون کپڑوں پہ تو لگا نا، کپڑے تو ناپاک ہو گئے، کپڑے ہو گئے کہ ناپاک کے نہیں ہوئے؟ تو پھر نماز کو کنٹینیو کرنا ان کے لیے جائز کیسے ہو گیا؟ نماز کے بیچ میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے، نماز اسی طرح کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ تو اسی طرح بیچ میں کپڑے ناپاک ہو گئے تو وضو کر سکتے، آگے چلا سکتے ہیں اس نماز کو؟ ناپاک کپڑوں میں تھوڑی نماز ہوگی. تو میں نے کہا جو آپ کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے. آپ کون سا حدیث پہ عمل کر رہے ہو؟ صحیح ہے نا. باطل کو جب بھی جواب دو نا الزامی جواب دیا کرو، تحقیقی جواب کا وہ اہل ہوتا نہیں ہے. تحقیقی جواب کے اہل وہ ہوتے ہیں جو محقق ہوتے ہیں، یہ محقق تھوڑی ہیں، تو طنز کرنے والے لوگ ہیں. تو ان کو بولا کرو جو آپ کا جواب ہے وہی ہمارا ہے. اس وقت کے بعد سے اب تک رپورٹ کے مطابق کوئی جواب ملا نہیں. تو جب بھی کوئی اعتراض کیا کرے نا دونوں صحابہ کے تیر لگا اور وہ نماز پڑھتے رہے تو خون نکلنے سے تو وضو ٹوٹ گیا تھا، تو ان کا وضو تو نہیں ٹوٹا اس کا مطلب ہے. تو اس کا مطلب احناف کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، غلط کہتے ہیں، یہ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس حدیث کو تو آپ بھی چھوڑ رہے ہو بھائی. خون نکلنے سے وضو تو ٹوٹا، کپڑے بھی تو ناپاک ہو گئے. تو جو آپ کا جواب ہے وہی ہمارا جواب. یہ تو ہے الزامی. تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن اگر انسان معذور ہو جائے، اس کو پتا ہے کہ کنٹینیو اب یہ نکلتا رہے گا پوری نماز کے وقت تک، تو پھر معذور کے لیے اسی حال میں نماز جائز ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے ان صحابہ کو یہ غالب گمان ہو گیا ہو، کیونکہ بلڈ اتنی جلدی رکتا نہیں ہے کہ اب یہ فرض نماز ہے اور یہ چلتی رہے گی، یہ کنٹینیو اب اتنی جلدی رکنے والا نہیں ہے. تو عین ممکن ہے ان کی یہ رائے ہو، اور یہی رائے پھر یہ دلیل یہاں بھی دی جا سکتی ہے. کپڑے ناپاک ہو گئے لیکن ان کو پتا تھا کہ خون بند نہیں ہوگا، اب یہ کپڑے ناپاک ہو گئے، یہ اتنی جلدی پاک کرنا ممکن ہے نہیں. یہ تعویل آپ کو بھی کرنی پڑے گی، اور اگر یہ تعویل نہیں کرتے تو پھر دوسری تعویل ہے کہ یہ ان صحابی کی ذاتی رائے تھی، انہیں اس وقت تک علم نہیں تھا کہ خون ناپاک ہے اور اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا اس کے نکلنے سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، کیونکہ شروع میں علوم پوری طرح پھیلے نہیں تھے. بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کو مسئلے کا علم نہیں تھا، نبی نے ان کو بتایا بعد میں. اس کی بہتر جواب یہی ہے کہ ان صحابی کی ذاتی رائے تھی، جس رائے پر ہمیں نبی کی تقریر ملتی نہیں ہے. ہمیں نبی سے یہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز لوٹانے کا حکم دیا یا نہیں دیا، ورنہ اصل بات یہی ہے کہ پھر خون بھی تو ناپاک ہے نا، وہ لگنے سے کیسے نماز ہو گئی ان کی.